اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو ایسے 7 خواب شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے کسی انسان، اپنے بہن بھائی، ماں باپ، کسی دوست، کسی عزیز اقارب کو بھی آپ نے اگر یہ خواب بتا دیے تو سمجھ لیں کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے خواب ہوتے ہیں جو اکثر ہمارے اچھے خواب بھی ہیں۔ اچھے خوابوں کی تعبیر بھی کئی دفعہ بری ہوتی ہے اور کئی دفعہ برے خوابوں کی تعبیر اچھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کوئی بھی خواب کسی اپنے بہن بھائی، کسی دوست کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ تو پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خوابوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد جانیں گے کہ خواب وہ کون سے 7 خواب ہیں جن کو ظاہر کرنے سے، جن کو کسی کو بتلانے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں خواب کی اقسام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خواب ہے رحمانی، نمبر 2 ہے نفسانی، نمبر 3 ہے شیطانی۔ نمبر 1 رحمانی یعنی سچے خواب۔ سچے خواب انہی کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ جو سچے خواب دیکھتا ہے وہ اپنے قول کا سچا ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو سچے خواب دیکھتا ہے وہ اپنے قول کا سچا ہوگا۔ نمبر 2 ہے نفسانی یعنی ذاتی خواہش کے خواب۔ ایسے خواب نہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نہ ہی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ خواب صرف انسان کے اندرونی خیالات کا عکاس ہوتے ہیں۔ انسان جاگتے ہوئے جن معاملات کے بارے میں زیادہ تشویش رکھتا ہو وہ نیند میں خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 3 ہے شیطانی یعنی شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے خواب۔ شیطان نہ صرف جاگتے ہوئے انسان کو گمراہ کرتا ہے بلکہ نیند میں خواب کی صورت میں انسانوں کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ ان خوابوں کا مقصد صرف انسانوں کو خوفزدہ کرنا ہے اور ان کے دل میں ڈر پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی طاقت اور قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ان خوابوں سے نہ صرف وہ ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتا ہے بلکہ ہماری عبادتوں میں سست روی اور کاہلی کا سبب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے 7 خواب ہیں جس کو اگر کوئی انسان کسی کو بھی اگر وہ خواب بتا دے تو سمجھ لیں کہ اس کا بہت برا اجر ہونے والا ہے۔ ایسے وہ تعبیر پوری ہوتی ہے جیسے اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ پرندہ جو مٹی لے کر اپنے پاؤں سے اوپر جاتا ہے اور جو چٹکی میں وہ نیچے مٹی زمین تک پہنچتی ہے اتنی ہی دیر میں سمجھ لیں کہ وہ خواب بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلا خواب ہے خواب میں نہانا۔ یہ بہت ہی بابرکت خواب ہے، لیکن یہ ایسے خواب ہیں جو کسی کو نہیں بتلائے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا جو انہوں نے کہا کہ میں یہ اپنے بھائی کو بتاتا ہوں۔ اچھا خواب تھا لیکن ان کے باپ نے ان کو منع کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ ایسے خواب نہ بتایا کرو کیونکہ حسد کرنے سے بھی بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے یہ حدیث پاک سے اس بیان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اگر برے بھی خواب ہوں یا اچھے خواب ہوں کسی کو بھی نہیں بتانے چاہیے۔ سب سے پہلا خواب ہے خواب میں نہانا۔ نمبر 2 ہے خواب میں چارپائی دیکھنا۔ نمبر 3 ہے خواب میں چھپکلی دیکھنا۔ نمبر 4 ہے خواب میں کسی قسم سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ نمبر 5 ہے خواب میں کسی قسم کی کوئی بات ایسے کرنا جو کسی کی غیبت، چغلی، جھوٹ بولنے والی خواب ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر بہت بری ہوتی ہے۔ اور نمبر 7 خواب ہے خواب میں
ایسی کوئی جگہ دیکھنا، ویران جگہ دیکھنا جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو۔ اس طرح کے خواب، یہ 7 خواب جو ہیں آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانے۔ ویسے تو جو بھی برے خواب، اچھے خواب کسی کو بھی نہ بتائیں سوائے اس کی جو اس کی تعبیر جانتا ہو، جس کو معلوم ہو کہ اگر کسی شخص کو اپنی خواب کی تعبیر جاننی ہو تو وہ کسی دوسرے ایسے عالم سے رابطہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کون سی خواب ہے جس کی ہم آپ کو تعبیر بتائیں، تو وہ شخص اس اہل علم کو وہ خواب اپنا بتا سکتا ہے اپنی تعبیر جاننے کے لیے۔ لیکن ایسے کسی عام انسان کو اپنے خواب نہ بتایا کرے، کیونکہ ایسے خواب بتانے سے وہ بہت جلد خواب پورے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی پرندہ ہے، وہ اپنے پاؤں سے مٹی لے کر، اتنی تھوڑی سی مٹی لے کر اوپر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، آسمان کی طرف اڑنا چلا جاتا ہے، اڑتا ہے ہواؤں میں، اور وہ جو مٹی ہے اس کے پاؤں سے پھسل جاتی ہے، جو مٹی ہے اس کے پاؤں سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ خواب بھی اتنی جلدی پورا ہونے کی علامت دیتا ہے۔ یہ ایسے 7 خواب ہیں جو آپ نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتانے۔ اس خوابوں کی تعبیر بہت بری ہے، لیکن ان خوابوں کا اگر آپ کو کوئی خواب ایسا برا ہو تو آپ فوراً اس کا اثر ظاہر کر دیں۔ اثر کا ظاہر کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، اور جو اپنا جوتا ہے اپنے بائیں طرف منہ کر کے جو جوتا ہے وہ جوتا لے کر 3 دفعہ تھونکنا ہے، اور جو جوتا ہے اس کو 3 دفعہ ایسے زمین پر مارنا ہے، تھونکنا ہے، جوتے کو مارنا ہے، اور پھر وہ آیت پڑھنی ہے۔ اس لحاظ سے وہ آپ کا اثر ظاہر ہو جائے گا، خواب کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ آپ جب بھی برا خواب دیکھو تو آپ فوراً اپنے خواب کا اثر ظاہر کیا کریں۔ اس اثر ظاہر کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو برا خواب آیا ہے اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، وہ کبھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے صرف ان 3 باتوں پر خیال رکھنا ہے جو کہ آپ کو بتا چکی ہوں، اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو کوئی خواب بتا دیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا وہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ ہر انسان کا دماغ مختلف ہوتا ہے، اسی لیے اس کو خواب بھی مختلف ہی آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خواب سچے آتے ہیں، اور کچھ کو ڈراؤنے، کچھ تصویراتی، اور کچھ کو معلوماتی خواب آتے ہیں۔ انسان کا دماغ جس کام میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے اس کی خواب بھی اسی قسم کے اکثر عموماً آ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر خوابوں کا تعلق آپ کی حقیقی زندگی سے ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان سوچتا ہے یا تجربہ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔